اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر و زیتون کی، طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ یہاں سے سورہ تین شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 8 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ اس کا موضوع بحث جزا و سزا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ظہور کے مقامات کی قسم کھا کر انسان کے تعلق سے بتائے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام بخشی اور انسان کو خلافت اور نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھا دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر۔ اور پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں کہ ہم نے اکرام بخشا، عزت دی بنی آدم کو، اور اس کو ہم نے سواریاں دی، بحر و بر کی، خشکی اور تری کی، اور اس کو پاکیزہ رزق ہم نے عطا کیا، روزیاں دی، اور پھر ہم نے اس کو فضیلت بخشی دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت دی اور فضیلت بخشی دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ وتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسا بابرکت ہے اللہ، وہ بہترین پیدا کرنے والا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو قسم کھائے ہیں جلیل القدر انبیاء کے ظہور کے مقامات کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ سب سے اچھی مخلوق ہے، اور چونکہ انبیاء کرام سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہوتے ہیں تو ان کو انسانوں ہی میں رکھا جانا ضروری تھا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا منصب جو ہوتا ہے وہ سارے منصبوں سے سب سے اعلیٰ منصب ہوتا ہے، اس لیے دیگر کوئی مخلوق میں انبیاء کرام تشریف نہیں لائے انسانوں کے علاوہ۔ تو یہ انسانوں کے لیے عزت و اکرام اور شرف کا مرتبہ تھا کہ ان میں انبیاء کرام تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے 2 قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ قسم جو احسن تقویم ہونے کے باوجود بہترین ساخت کے بنائے جانے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں کی دلدلوں میں ڈالا اور جو ہے انہیں اتنا نیچے گرا لیا، اتنے نیچے گرا لیا کہ پستی سے پستی میں جاتا گیا، اور اس پستی میں دیگر اور کوئی مخلوق اس کے برابری نہیں کر سکی۔ اس طریقے سے دوسری اور ایک مخلوق ہوتی ہے، وہ ایمان لا کر عمل صالح اختیار کر کے اپنے آپ کو بلندیوں پر قائم کرتی ہے اور پھر وہیں پر اپنے آپ کو رکھتی ہے۔ تو یہ احسن تقویم ہونے کا لازمی تقاضا تھا، تو اس کو وہ پورا کرتی ہے۔ جبکہ پہلی جو مخلوق ہے، پہلا جو گروہ ہے، پہلی جو قسم ہے، وہ اخلاقی پستیوں میں، اخلاقی گراوٹوں میں اس حد تک نیچ ہو جاتی ہے کہ اس سے نیچ اور کوئی دوسری مخلوق نظر نہیں آ سکتی، اس حد تک نیچ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس سے استدلال کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جب 2 مخلوقات بالکل الگ الگ ہیں، 2 گروہ، 2 قسم ہو گئے ہیں انسانوں کی، تو پھر دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ جزا اور سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ دنیا میں رہتے بستے ہیں۔ ایک وہ جس کا تذکرہ کیا، پھر دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کر کے اپنے آپ کو بلندیوں پر قائم اور فائز کر دیتے ہیں۔ تو پھر دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ جو نیچے سے نیچے گر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو بلندیوں پر چڑھ رہا ہے اس کو جزا اور صلہ ملنا چاہیے، انعام ملنا چاہیے۔ یہ انسان کی عقل اور فطرت بھی کہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، دونوں کا انجام یکساں ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آ جائے گا کہ کیسا انصاف ہوگا آخر یہ کہ دو قسم کے کام دنیا میں کرتے رہے ہیں زندگی بھر، اور دونوں کا انجام یکساں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔
جبکہ تم یہ مانتے ہو کہ ایک حاکم انصاف کرے گا، انسان کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی حاکم ہے تو وہ انصاف کرے گا، اس سے جو ہے یہ توقع رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو حاکموں کا حاکم ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر وہ کیسے انصاف نہیں کرے گا؟ تو یہاں سے جو بات شروع ہو رہی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کہہ کر، نے 4 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے شروع میں، اس میں سے 2 وہ ہیں جو پھل ہیں درختوں پر لگتے ہیں، انجیر اور زیتون، اور تیسرا جو ہے طور سینین کہا، طور سینا، سینا جسے نے وہ پہاڑ کوہ طور جہاں پر تھا، جس مقام پر تھا، اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم کھائی گئی، اور بلد الامین کہا، پرامن شہر، شہر مکہ، مکۃ المکرمہ، اس کی قسم کیوں کھائی گئی؟ پہلے 2 چیزوں کی جو قسم کھائی گئی اس کی مناسبت کیا ہے کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ جو 2 پھل ہیں وہ کثیر المنافع ہیں، کثیر البرکت ہیں، بہت سی برکتیں اور بہت سے فائدے اس میں ہیں 2 پھلوں میں، جو انجیر اور زیتون ہیں۔ انجیر کو ایک بہترین پھل کے طور پر کھایا جاتا ہے، اور زیتون سے تیل نکالا جاتا ہے، اور سالن کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پھل کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اور ایک اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ پھل جس درخت پر لگتے ہیں، وہ درخت جہاں پر کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے، وہ درخت کثرت سے ملک شام اور ملک فلسطین میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں پر انہیں کثرت سے انبیاء کرام تشریف لائے، مبعوث کیے گئے، اور ان کا مسکن اور مدفن وہیں پر رہا۔ ہزاروں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 ممالک میں بھیجا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے کئی ایک پیغمبر وہاں پر آئے، اور پھر بلد الامین فرمایا، شہر مکہ، شہر مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور مسکن رہا ہے، اور یہ وہی شہر ہے جس کی بنیادیں تعمیر کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، اور پھر انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے ہمارے رب اس کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ ان کی دعا کا نتیجہ تھا ان حضرات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس ترین شہر اور مرکزی شہر بنا دیا دنیا کا، اور پرامن شہر بنا دیا، ایسا شہر کہ اس وقت ساری دنیا میں بدامنی پھیلی ہوئی تھی، صرف ایک شہر کے، یہ شہر 2500 سال سے یعنی امن کی آمجگہ بنی ہوئی تھی، امن کے سوا کچھ نہیں تھا وہاں پر، اطراف و اکناف کا ماحول خراب تھا، بدامنی تھی، لیکن اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا تھا، تو یہ بلد الامین کہا، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی احسن بنایا، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، اس کی جبلت اور اس کی فطرت کو جو ہے دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں احسن کیا، اور اس کی ہیئت اور اس کی جسمانی ساخت، اس کے اعضاء، اس کی شکل و صورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسین اور بہترین بنایا دیگر سارے جانداروں کے مقابلے میں۔ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین ترین بنایا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے احسن تقویم کا، بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما دیا۔ اور امام ابن عربی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو احسن بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات انسان کو عطا فرمائی ہے، جیسا کہ انسان کو جو ہے متکلم بنایا، انسان کو قادر بنایا، اور انسان کو سمیع بنایا، انسان کو بصیر بنایا، انسان کو مدبر بنایا، انسان کو حکیم بنایا۔ یہ تمام صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفتوں کا کچھ حصہ انسان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے احسن اور بہترین، حسین بنایا ہر حساب سے، ہر لحاظ سے، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے احسن تقویم ہونے کا جو بات تھی اس کو بھلا دیا، اور وہ اپنے آپ کو نیچے سے نیچے گرانے لگا، اور اخلاق کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، برائیوں کی طرف مائل ہوا، گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبو دیا،
اس کے بعد وہ جو ہے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ سب سے نیچے چلا گیا دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو احسن التقویم بنایا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو گرایا۔ کس طریقے سے گرایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے اس قسم کے لوگ آپ کو نظر آ سکتے ہیں کہ جو بری صفات کے حامل ہیں، جو اپنے آپ کو بری جو ہے حرکتوں اور عادتوں سے لیس کر لیتے ہیں، غیظ و غضب، غصہ، جہالت، حرص، طمع اور دشمنی، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، حسد، یہ اتنی بری خصلتیں ہیں کہ انسان اس سے جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی دل کی بیماریاں ہیں یہ، اس کی وجہ سے انسان نیچے سے نیچے ہوتا جاتا ہے اور وہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قوموں میں جب دشمنی پیدا ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ درندگی کی کیا حالت ہوتی ہے، انہیں درندوں کو بھی مات دے دیتے ہیں۔ جب مخالفت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان جو جنگیں چھڑتی ہیں، ایک درندہ بھی جو ہے کیا کرتا ہے، اپنی غذا کے لیے ایک جانور کو مارتا ہے، صرف ایک جانور کو مارتا ہے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ سارے اپنے ساتھ کے جانوروں کو نہیں مار دیتا، ان کا قتل عام نہیں کرتا، لیکن ایک انسان ہے کہ جب دشمنی پر آتا ہے تو اپنی ہی نسل کے جو سارے انسان ہیں وہ سارے انسانوں کو ایک ساتھ مار دینا چاہتا ہے، ان کا جو ہے قتل عام کر دینا چاہتا ہے۔ یہ درندگی کی حد کو مات کر دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درندہ اپنے دانتوں اور پنجوں سے جو ہے دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے، لیکن انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے کیسے ہتھیار ایجاد کرتا ہے اور کیسے کیسے بم بناتا ہے، ہائیڈروجن بم، ایٹمک بم، اور جو ہے کتنی جو ہے ایسے ہتھیار بنا ہے، بندوق بناتا ہے، تیر بناتا ہے، ہوائی جہاز بناتا ہے، اور کئی ایسے جو ہے ایجاد کرتا ہے ہتھیار۔ اس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو ایک ساتھ ختم کر ڈالے، بستیوں کو تباہ کر دے، اور کارپیٹ بمبنگ کرتا ہے، ایک شہر کو تباہ کر دیتا ہے جا کر۔ یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور درندے تو جو ہے قتل کر دیتے ہیں یا زخمی کر دیتے ہیں اپنے ایک ساتھ کے جانور کو۔ یہ تو ایسی اذیتیں پہنچاتا ہے انسانوں کو اپنے ساتھ کے کہ درندہ بھی شرما جائے، ایسی تکلیفیں اس کو پہنچاتا ہے، اور ایسے طریقے ایجاد کر لیا ہے۔ اور جب اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی اور اس کو ٹھنڈ نہیں ہوتی تو ایسی شرمناک حرکتیں کرتا ہے اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے کہ عورتوں کو ننگا کر کے نچاتا ہے اور بازاروں میں گھما دیتا ہے ان کو، اور وہی عورتوں کے اوپر ان سے جو ہے ان کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ 10 20 مرد مل کر ان سے جو ہے ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں، اور ان کے شوہروں کے سامنے، ان کے باپوں کے سامنے، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی عزت اور عصمت لوٹی جاتی ہے، اور بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام کام انسان ہی کرتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان درندوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر نہ صرف اس میں بلکہ جب دوسرا رخ کرتا ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہی، جہاں پر جاتا ہے وہ یہ بتا دیتا ہے کہ میں سب سے نیچ ہوں۔ اور جب مذہبی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں آپ تو کیسی چیزوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ انسانی اعضاء کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی گراوٹ میں آ جاتا ہے، اور جو ہے کیسے ان کے دیوداسیوں کو جو ہے رکھ دیتا ہے وہاں پر، اور ان کے ساتھ زناکاری کر اس کو باعث ثواب سمجھتا ہے، دیوی دیوتاؤں کو رکھ کر دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے اس کو۔ یہ تمام کام کر کے انسان اپنے آپ کو انتہا سے زیادہ گھٹیا اور نیچ ثابت کر دیتا ہے اور نیچے گرا لیتا ہے۔ اور اس کا مطلب بعض حضرات یہ لیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو نیچے گرا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے سے نیچے ڈالتے ہیں، ادنا درجے میں ڈال دیتے ہیں، جہنم کے اسفل السافلین۔ لیکن اس سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح اختیار کیے ہیں ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے اس ادنا درجے میں چلے جائیں گے، سب سے آخر ترین درجے میں جو ہے وہاں پر چلے جائیں گے۔ فما یکذبک بعد بالدین، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جزا و سزا کو اس کے بعد بھی جھٹلانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آخر کیا چیز جو ہے اس بات پر آمدہ کر رہی ہے کہ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی جزا اور سزا کے قانون کو جھٹلانا چاہ رہا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ جو نیچے سے نیچے چلے جا رہا ہے
وہ اور جو اوپر چڑھتا ہے، جو بلندیوں پر جا کر اس پر قائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرتا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں اور کسی کو جزا و سزا نہ ملے، وہ نیچے جو گر رہا ہے اس کو سزا نہ ملے اور جو اوپر چڑھ رہا ہے اس کو اس کی جزا اور صلہ نہ ملے، یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم مسلمانوں کو، فرمانبرداروں کو اور مجرموں کو یکساں کر دیں گے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اس طریقے سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں الگ الگ ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یعنی جنت والے اور آگ والے دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں اپنی اپنی اعمال کی بدولت جو ہے وہاں پر جزا اور سزا پائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جبکہ تم دنیا میں جو ہے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ انصاف کریں گے اور وہ جزا اور سزا دیں گے، مجرموں کو سزا دیں گے اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو اس کا صلہ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا حاکم ہے، تو وہ ان سے تم ایسی توقع کیسے کر سکتے ہو کہ وہ جزا اور سزا نہیں دیں گے، دونوں کو یکساں کر دیں گے، فرمانبرداروں کو اور مجرموں کو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو اچھا کام کرے گا تو پھر اس کو اچھی جزا ملے گی اور اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو برا کام کر کے آئے گا تو اپنے آپ کو نیچ سے نیچ کرے گا، اسفل السافلین میں ڈال دے گا، تو پھر اس کو سزائیں ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔